حرمیشن رہوں وہ بیان شہادت فرمائیں گے. لہذا آپ لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. جو حضرات آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے آگے آنے کی کوشش نہ کرے. آگے بالکل جگہ نہیں ہے. پیچھے پورے روڈ پر دریا بچھی ہوئی. برائے مہربانی آپ لوگ دریوں میں تشریف رکھیں. اس کا آپ لوگوں کو پتا کرنا چاہتا ہے. ایک بات آپ کو خیال ہے کہ اسٹاپ لگا ہے اس لیے جیسے کہ رمضان کی جگہ خالی ہے. ابھی آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت قبلہ پیر سید طاہر علاء الدین صاحب مدد اللہ العالی جو سجادہ نشین ہیں دربار عالیہ بغداد شریف، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں. آپ نے بڑا کرم فرمایا ہے، تشریف لائے ہیں. ایک مرتبہ آپ اللہ بھی تشریف رکھتے ہیں اور بغداد شریف میں بھی تشریف رکھتے ہیں. میں محمدی واعظ کمیٹی کی طرف سے اپنی طرف سے آپ سب حضرات کی طرف سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المعظمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. ضرور شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد
تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ اور چند تفسیری فوائد بیان کرنے سے پہلے ایک تو میں ماؤں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کر کے خاموشی اختیار کریں. عورتوں میں بہت زیادہ شور و غل ہو رہا ہے. سورت کی پہلی 3 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں کا گمان ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو چلو اب چھٹی ہوئی، اب ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوگا، کوئی آزمائش نہیں ہوگی، تو ان کا یہ گمان غلط ہے. ہر مومن کو، ہر مدعی ایمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی ضرور آزمائش ہوگی، اور یہ آزمائش کرنا، امتحان کرنا، یہ ہماری سنت ہے. فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ان کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے. ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے اور موجودہ لوگوں کو بھی آزمائیں گے. اور ہم کیوں آزماتے ہیں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالی ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، اس کا علم قدیم ہے، مگر وہ اپنے بندوں کا امتحان اس لیے کرتا ہے کہ اس کے بندوں کا صبر و استقلال لوگوں پر ظاہر ہو جائے اور لوگ جان لیں کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس قدر ثابت قدم ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدموں میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتی. اور یہ بھی ظاہر کر دے کہ کون لوگ جھوٹے ہیں، کون لوگ ہیں جو صرف زبانی کلامی جمع خرچ کرتے ہیں، لیکن عمل کے وقت میدان عمل میں وہ اپنی صداقت کا اور ایمان پر استقامت کا وہ مظاہرہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ متزلزل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان کرتا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون اس کی راہ میں ثابت قدم ہے اور کون متزلزل ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. کس چیز کے ساتھ؟ من الخوف،
خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور مالوں کے نقصان سے، والانفس سے اور جانوں سے، والثمرات اور پھلوں سے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں یہاں ثمرات سے مراد بچے ہیں، تو مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان کریں گے، کسی کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کسی کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کسی کے مال کا نقصان کر کے، کسی کی جان لے کر اور کسی کے بچے لے کر، اور دیکھیں گے کہ امتحان اور آزمائش کے وقت کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے حبیب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت کے وقت وہ واویلا نہیں کرتے، جزا فضا نہیں کرتے، سینے پر ہاتھ نہیں مارتے، منہ پر ہاتھ نہیں مارتے، گریبان نہیں پھاڑتے، بال نہیں بکھیرتے اور شور و شین نہیں کرتے، زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں لاتے، بلکہ صبر و رضا کا پیکر بن کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہی تو ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے۔ گویا وہ صبر و رضا کے پیکر بن کے یہ کہتی ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے واسطے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب جو صبر و استقلال کے پیکر ہیں، جو تکلیف اور مصیبت کے وقت صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو۔ یاد رکھو صبر کرنا یہ اہل حق کا شیوا اور طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب بتا تیری رائے اور تیری مرضی کیا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان بس کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، چھری چلے نہ چلے، گردن کٹے نہ کٹے، مگر میرے بدن میں جنبش نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اہل حق کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے صبر کیا ہے اور صبر کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند جب یعقوب علیہ السلام کو دھوکے کے ساتھ باہر لے گئے، جا کر مارا پیٹا، طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں پہنچائیں، ان کی قمیص اتاری اور اس کو جھوٹا خون لگایا، یعنی ایک جانور کو ذبح کر کے اس کا خون لے کر قمیص پر چیٹے مار دیے، قمیص پر جھوٹا خون لگا کے رات کے وقت روتے اور بکا کرتے ہوئے آ گئے اور آ کر کہنے لگے ابا جان
یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یہ دیکھیے یوسف کی قمیص کہ اس پر خون لگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، میرے بیٹو یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یہ سب تمہارے نفسوں کی گڑی ہوئی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، اور اصل حقیقت کو میں جانتا ہوں، مگر مجھے ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے، مجھے یہی حکم ہے کہ میں صبر کروں۔ چنانچہ فرمایا فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے۔ دیکھیے جنہوں نے مارا تھا انہوں نے جھوٹا خون بھی لگایا اور انہوں نے شور بھی کیا، بکا بھی کیا، لیکن جن کا لختے جگر، جن کا محبوب جدا ہو گیا تھا، انہوں نے کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کی، نہ کوئی جھوٹا خون لگایا، نہ کوئی ڈرامہ وغیرہ رچایا، اور نہ انہوں نے اس قسم کی کوئی حرکت کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں صبر کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اللہ والوں کا شیوا، اللہ والوں کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے تکلیفوں اور مصیبتوں کے وقت صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی واسطے تو اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کے واسطے بے حساب اجر ہے، بے حساب ثواب ہے۔ اگرچہ صبر بڑا کٹھن اور بڑا دشوار ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بھی بے شمار ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ کسی کے غم، کسی کے غم کو پیش نظر رکھتے ہوئے یا کسی پر آنے والے مصائب کا تصور کرتے ہوئے اشک بار ہو جانا، یعنی بے اختیار آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ جزا فضا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی تھی، اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جس وقت امام علی مقام شہید ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا گیا، اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ معلوم ہوا کہ کسی پر آنے والی تکلیف اور مصیبت کا تصور کر کے یا ذکر کر کے یا ذکر سن کر اشک بار ہو جانا، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ ماتم نہیں ہے، بلکہ یہ تو درد ہے، یہ ذوق ہے، یہ رحمت ہے۔ بے صبری یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ مارے جائیں، منہ پر ہاتھ مارے جائیں، گریبان پھاڑا جائے، بال بکھیرے جائیں، اور زبان پر حرف شکایت لایا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم امام علی مقام پر آنے والے مصائب کا جب تصور کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یہ تو درد و ذوق ہے اور یہ تو رحمت ہے، یہ بے صبری ہرگز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت امام مسلم اور ان کے دونوں بچوں کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کروں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جس دن حضرت امام مسلم کوفے میں شہید کر دیے گئے،
اسی دن حضرت امام علی مقام مکہ مکرمہ سے چل پڑے، کیونکہ امام مسلم کا خط پہنچا تھا کہ حالات بڑے تسلی بخش ہیں، کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے۔ تو امام علی مقام نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ آپ نے اپنی دونوں بیویوں کو اور دونوں بہنوں کو، ایک بیٹی کو، 3 بچوں کو، 4 بھتیجوں کو، 2 بھانجوں کو اور 8 بھائیوں کو اور 50 کے قریب دوستوں کو ساتھ لے لیا، اور یہ 82 نفوس پر مشتمل قافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گیا۔ بعد صحابہ کرام نے روکا، امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ مسلم کا خط آیا ہے، حالات تسلی بخش ہیں، کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے۔ امام علی مقام چل پڑے۔ جس وقت آپ 2 منزل سفر کر چکے تھے، یعنی تقریباً 35-36 میل آپ نے سفر کیا تھا، کہ آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت سیدہ زینب کے شوہر، وہ پیچھے گئے اور جا کر کہا کہ اے میرے پیارے بھائی، آپ کو صحابہ کرام نے بھی روکا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل کوفہ نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ کے بھائی حسن مجتبی کے ساتھ بھی انہوں نے وفا نہیں کی، تو آپ کوفے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کوفے جانے پر کیوں بضد اور مصر ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا، بھائی یہ ایک راز کی بات ہے، یہ ایک بھید ہے، اس کو بھید ہی رہنے دو اور مجھے کوفے جانے دو، میں کوفے ضرور جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، بہنوئی بھی تھے، انہوں نے کہا آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کے کوفے جانے میں کیا راز اور بھید ہے، مجھے نہیں بتائیں گے تو اور کس کو بتائیں گے؟ حضرت عبداللہ نے امام علی مقام کو خدا کی قسم دے دی کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے ضرور بتائیے کہ کیا راز ہے، آپ کوفے جانے پر کیوں بضد اور مصر ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا، بھائی تم نے اللہ کی قسم دے دی ہے، بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر عائد کر دی ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سنو، مجھے خواب میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے، اور میں نے نانا جان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں اس عہد کو ضرور پورا کروں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے بتائیے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عہد لیا ہے؟ فرمایا، بھائی تم نے مجھے خدا کی قسم دے دی تو میں نے تجھے اتنا بتا دیا، لیکن اب میں تجھے یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے نانا جان کے ساتھ کیا عہد کیا ہے، بس میں اس عہد کو پورا کر کے نانا جان کے پاس پہنچ جاؤں گا اور جا کر کہوں گا، نانا جان میں نے تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا ہے اور پورا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے امام حسین سے یہی عہد لیا تھا کہ بیٹا ضرور جانا، یہ قضائے مبرم ہے جو ٹلنے والی نہیں ہے،
تم نے کربلا کو جا کر آباد کرنا ہے، کربلا کو بسانا ہے اور وہاں صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے واسطے مثال قائم کرنی ہے کہ ظالموں اور جابروں کے سامنے اس طرح کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے اور پھر اس طرح اس پر استقامت اختیار کی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر امام علی مقام نہ جاتے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو پھر آنے والی نسلوں کے مجاہدوں اور بہادروں کے پیش نظر کس کی مثال ہوتی، کس کا نمونہ ہوتا جس پر وہ عمل کرتے ہوئے جابروں کے سامنے اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے۔ اور آنے والی نسلوں کے لوگ بھی کہتے، جب قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے فاسق و فاجر کی بیعت کر لی تھی، جن کے گھر سے اسلام نکلا، جب انہوں نے فاسق و فاجر کی بیعت کر لی تھی تو معلوم ہوا کہ فاسق و فاجر کی بیعت کرنی جائز ہے۔ قیامت تک کے واسطے فاسق و فاجر کی اور ظالم و شرابی کی بیعت کرنی جائز قرار پا جاتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا کہ بیٹا ضرور جانا اور جا کر فسق و فجور کا مقابلہ کرنا اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کرنا اور راہ حق میں سب کچھ قربان کر دینا تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو جائے کہ ظالم اور فاسق کی بیعت کرنی جائز نہیں ہے۔ امام علی مقام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہی چاہتے تھے کہ میری امت میں ایک ایسی مثال بھی قائم ہو جائے جو آنے والے بہادروں اور آنے والے شجاعوں کے واسطے ایک مثال ہو جس کو سامنے رکھ کر وہ جابروں اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کر سکیں۔ امام علی مقام نے نانا جان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کر کے اس پر استقامت اختیار کی اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھ سکتا ہوں لیکن نانے کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑ سکتا اور میں حق و صداقت سے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ آپ سن چکے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ یہ آج کل کے نکتہ چین، یہ آج 1350 سال کے بعد نئے محقق جو پیدا ہو گئے ہیں اور یہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ امام نے غلطی کی، امام نے بغاوت کی، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ امام علی مقام کے بلند مقام کو کیا سمجھیں؟ میاں جان سب کو پیاری ہوتی ہے، عزیز و اقارب بھی سب کو پیارے ہوتے ہیں۔ جب امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دے دی تو ماننا پڑے گا کہ امام علی مقام کے پیش نظر بہت بڑا مقصد تھا اور وہ بہرحال اس مقصد کو پورا کر رہے تھے اور کسی صورت میں اس مقصد کو چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں تھے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ کے بہنوئی نے کہا میرے بھائی میں نے گورنر مکہ عمر بن سعید سے آپ کے لیے امان نامہ بھی حاصل کر لیا ہے۔ گورنر مکہ نے ضمانت دے دی ہے، تحریری طور پر امان دے دی ہے کہ حسین واپس آ جائیں، ان کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ تو آپ واپس چلیے۔ امام علی مقام نے فرمایا مجھے گورنر مکہ کی امان کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے امان کی ضرورت ہے۔ امام علی مقام آگے بڑھتے چلے گئے۔
جب آپ مقام حاجر تک پہنچے، کوفے کے راستے میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے حاجر، تو آپ نے اپنے رفقا میں سے ایک رفیق کو جس کا نام تھا قیس بن مسہر الصیداوی، اس کو ایک خط دے کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا۔ اس خط میں آپ نے یہ لکھا تھا اہل کوفہ کے نام کہ میں مکہ مکرمہ سے چل چکا ہوں، مقام حاجر تک پہنچ چکا ہوں، اب میں چند دنوں کے بعد تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں، تم اپنے عہد پر قائم رہو، جس طرح کہ تم نے اپنے خطوط میں اپنی وفاداری کا اظہار کیا تھا اسی طرح وفادار ہو کے رہو اور میرا انتظار کرو اور برابر امام مسلم کا ساتھ دو۔ ادھر ابن زیاد نے بھی جاسوس بٹھا دیے تھے، تمام راستوں کی ناکہ بندی ہو چکی تھی، جگہ جگہ CID تھی، بلکہ امام علی مقام کے ساتھ بھی CID کے آدمی برابر جا رہے تھے، اور وہ سارے راستے کی خبریں ابن زیاد تک پہنچا رہے تھے کہ حسین مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے ایک رفیق کو ایک خط دے کر روانہ کیا ہے، تو چونکہ راستوں کی ناکہ بندی ہو چکی تھی، جگہ جگہ پولیس اور فوج بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے امام علی مقام کے قاصد حضرت قیس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ان سے خط بھی چھین لیا، کوفے میں لے گئے، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد نے کہا ایک صورت میں میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں کہ دارالعمارت کی چھت پر چڑھو اور علی اور حسین پر لعنت کرو، معاذ اللہ، ان کو برا بھلا کہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہاری جان بخشی کر دوں گا، ورنہ میں تمہیں کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا۔ حضرت قیس نے کہا کہ مجھے دارالعمارت کی چھت پر چڑھاؤ، چڑھا دیا گیا۔ حضرت قیس نے کہا کہ کوفے والوں کو بھی بلاؤ تاکہ جو کچھ میں کہوں وہ سنیں بھی۔ کوفے والے بہت سے آ گئے، وہ دارالعمارت کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور حضرت قیس دارالعمارت کی چھت پر تھے۔ آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا اور پھر فرمایا کوفے والو یاد رکھو اس وقت روئے زمین پر حضرت امام حسین سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے، وہ تمہارے نبی کے نواسے ہیں، اور اس وقت روئے زمین پر کوئی اور تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین وہ ذات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری باطنی آلودگی سے پاک کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فاتح خیبر ہیں، دنیا و آخرت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، امام حسن حسین کے والد ہیں اور شہنشاہ ولایت ہیں۔ حضرت قیس نے حضرت علی کے اور حضرت امام حسین کے فضائل بیان کیے، ان کی شان بیان کی، اور ابن زیاد پر اور اس کے باپ پر لعنت بھیجی۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی جرأت کا کام تھا کہ گورنر کوفہ کے سامنے امام علی مقام کے قاصد نے حضرت امام علی مقام کی اور ان کے والد ماجد حضرت علی کی تعریف اور ثنا کی تھی، اور زیاد پر اور ابن زیاد پر لعنت کی تھی۔ بلا گورنر کوفہ ابن زیاد اس کو کس طرح برداشت کر سکتا تھا؟
اس نے حکم دیا کہ اس کو بڑی اذیت پہنچاؤ اور دردناک اذیتیں پہنچا کے اس کا خاتمہ کر دو۔ چنانچہ امام علی مقام کا یہ جان نثار عاشق اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گیا اور اپنی جان امام علی مقام پر قربان کر کے اور اپنا حق وفاداری ادا کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ امام علی مقام راستے میں تھے، آپ کو شہادت کی خبر مل گئی۔ حضرت امام مسلم، ان کے دونوں بچے اور حضرت قیس کی شہادت کی آپ کو خبر مل گئی۔ جب آپ نے خبر سنی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا۔ ابھی تو ہمارے پاس مسلم کا خط پہنچتا ہے کہ حالات بڑے تسلی بخش ہیں۔ 18,000 افراد نے بیعت کر لی اور بیعت کرنے والوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہو رہا ہے، اور اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ ہمیں جانا چاہیے اور جا کر معلوم کرنا چاہیے۔ اور حضرت مسلم کے بھائیوں اور فرزندوں نے بھی کہا کہ ہم ان کا انتقام لیں گے، ہم ضرور بدلہ لیں گے اور بغیر انتقام لیے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ الغرض یہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک میں مختصر کروں کہ انہوں نے ایک لشکر آتے ہوئے دیکھا۔ یہ حر بن یزید ریاحی تھا جو 1,000 کا دستہ لے کر سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آیا تھا۔ اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا جناب میں آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہمارا کوئی جرم؟ اس نے کہا جناب جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کا جرم صرف یہ ہے کہ آپ نے بغاوت کی ہے، یزید کی امارت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور یزید کے خلاف محاذ قائم کیا ہے، آپ پر بغاوت کا الزام ہے، اس واسطے میں آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ آپ نے حر سے یہ فرمایا ہم نے کوئی بغاوت نہیں کی۔ بغاوت تو یہ ہے کہ کسی کو اپنا امام اور اپنا امیر تسلیم کر لیا جائے اور پھر اس کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ ہم نے یزید کو اپنا امام اور اپنا امیر تسلیم ہی نہیں کیا، ہمارے نزدیک وہ امامت کا مستحق ہی نہیں، وہ امارت کا اہل ہی نہیں ہے، لہذا بغاوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہم کوفے اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے مریدوں نے اور ہمارے محبوں نے ہمیں بلایا، ہمارے پاس سینکڑوں خطوط پہنچے، وفود پہنچے، ان لوگوں نے ہمیں کوفے آنے کی دعوت دی کیونکہ یہ سب ہمارے والد ماجد کے مرید ہیں اور محب ہیں اور ہمارے والد ماجد کی جماعت ہیں۔ امام علی مقام نے وہ تھیلا منگوایا جس تھیلے کے اندر اہل کوفہ کے خطوط تھے، ان خطوط کو آپ نے حر کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ جب حر نے ان خطوط کو دیکھا تو کہنے لگا حضرت واللہ مجھے ان خطوط کا کوئی علم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اہل کوفہ نے آپ کے پاس اتنی تعداد میں خطوط بھیجے ہیں۔ بات یہ ہے اب میں آپ کو واپس تو جانے نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ساتھ 1,000 سپاہی ہے۔ اگر میں نے آپ کو واپس جانے دیا تو یہ شکایت کریں گے، ابن زیاد سے کہیں گے کہ حر نے امام حسین کو پا کر ان کو چھوڑ دیا اور ان کو واپس جانے کا موقع دیا، مجھ پر بغاوت کا الزام لگ جائے گا اور پھر مجھ پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ میں اتنا کرتا ہوں کہ
کہ میں آپ کو گرفتار نہیں کرتا، آپ بھی کوفے کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے بھی آپ کو گرفتار کر کے کوفے ہی لے جانا تھا اور آپ کوفے کی طرف ہی جا رہے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ بھئی مقصد تو ان کو کوفے ہی لے جانا ہے، جب یہ خود کوفے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ان کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اصل میں حر ازلی طور پر سعید تھا، نیک تھا، اور اس کی سعادت اور اس کی نیکی کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس سفر میں اس نے ساری نمازیں امام علی مقام کی اقتداء میں ادا کی، اس نے الگ نماز نہیں پڑھی، امام علی مقام کے پیچھے وہ نماز ادا کرتا رہا۔ مختصر یہ کہ امام علی مقام کے مقابلے میں لشکروں پر لشکر چلے آ رہے تھے اور لشکر آ گیا، اس کے بعد اور لشکر آ گیا۔ محرم کی 2 تاریخ تھی، امام علی مقام ایک جگہ پر پہنچے، اس جگہ پر آپ کو گھیر لیا گیا اور آپ کو آگے جانے سے روک دیا گیا۔ جب آپ اس جگہ میں گھر گئے، آپ کی ناکہ بندی ہو گئی، چاروں طرف فوجیں پھیل گئی اور انہوں نے ناکہ بندی کر دی، تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ جس جگہ پر ہم لوگ موجود ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ جناب اس جگہ کا نام ہے کربلا۔ جب آپ نے لفظ کربلا سنا تو فرمایا سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسین کی شہادت گاہ کا نام کربلا ہے، اگر یہ کربلا ہے تو یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، اب ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے۔ شاعر ترجمانی کرتا ہے کہ آپ نے اس وقت کیا فرمایا، دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے، آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان، سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے، کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے، ہوگا ہر ایک شہید یہاں مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر یہ کربلا ہے تو یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، اب ہم یہاں سے کسی اور جگہ نہیں جا سکتے۔ اسی اثناء میں کسی گزرنے والے نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے جو جواب دیا، شاعر اس کی ترجمانی کرتا ہے، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا،